الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں اس فتنہ دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عظیم نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. یقین کیجئے کہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور تمام انبیاء کی آپ سیرت کو پڑھ لیں تو ایک بات ان میں یہ نہیں ملے گی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تھی وہ یہ تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کہتے تھے یا اللہ یا ربی امتی امتی امتی، میری امت کا کیا بنتا. یعنی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس میں بھی امت کی فکر کر کے گئے ہیں. سیرت کا پروگرام ہے. سیرت کہتے ہیں کس کو ہے؟ سیرت اس کو کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسے تھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیسے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے کس انداز میں بات کرتے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے کس انداز میں بات کرتے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، ظہر کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، عصر کتنی پڑھتے تھے، مغرب کتنی پڑھتے تھے، عشاء کتنی پڑھتے تھے، اور تہجد کا کتنا اہتمام تھا، چاش کا کتنا اہتمام تھا، وابین کا کتنا اہتمام تھا، اور جب کھانا کھاتے تھے تو کس انداز میں کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، اور کون سے ہاتھ سے کھاتے تھے، اور کتنا کھانا ڈالتے تھے. اس ساری زندگی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے. آج مجھے بتائیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 24 گھنٹے اپنی زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے. میرا جو سچا عاشق ہوگا، سچا جو محبوب ہوگا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. اب سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کس طرح ہے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے بھی آپ کچھ وقت نکالتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، دکانوں میں بھی جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. فرمائیں کہ تمام جو چیزیں ہیں آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کریں گے تو یہ آپ کے ہر لمحہ، ہر جو سیکنڈ ہے یہ آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا. یعنی کہ آپ سوتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سیدھی کروٹ پر سوئے آپ نے سیدھا ہاتھ دائیں گال میں رکھا اور الٹا ہاتھ آپ نے سر پر رکھ کر اللہم باسمک اموت واحیا آپ نے 3 مرتبہ پڑھا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو گئی اور آپ کی نیند بھی ہو گئی.
ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان یہ دعا پڑھ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو جائے، اور یہ سونا ایک چھوٹی موت ہوتی ہے، انسان کا نہیں پتا یہاں اس کی آنکھ لگ گئی کہ وہ صبح اٹھ بھی پائے گا یا نہیں، مگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سویا، دعا پڑھ کر سویا، اگر اس کا انتقال ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سوتے کس لیے ہیں؟ اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے۔ اگر یہی تھوڑا سا عمل صرف ہم کر لیں، ہم دعا کر لیں، دعا پڑھ کے اور اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سو جائیں، تو یہ عبادت بنا کہ نہیں بنا؟ پھر ہمارا اٹھنا ہو، جب ہم اٹھ جائیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اتنی سی دعائیں ہیں، مختصر دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ جب ہم اٹھ جائیں یہ دعا ہم پڑھیں، آپ یقین کیجئے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو گئی اور ہمارے عمل نامے میں اجر بھی لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے راستے میں گزر گیا اور دیکھا کہ ایک پتھر ہے راستے میں، اور وہ پتھر اٹھا کے اس نے سائیڈ پر پھینکا، اس کی نیت کچھ نہیں تھی، تو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر اس نے وہ پتھر اٹھا کر یہ نیت کر لی کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو اس پتھر سے نقصان نہ ہو، میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ میرے کسی اور مسلمان بھائی کو اس سے ٹھوکر نہ لگ جائے اور اس سے تکلیف نہ ہو جائے، اس نیت سے جب وہ اٹھا کر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ جتنا اس نیکی پر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کہ سبحان اللہ۔ ایک پتھر اٹھانے پر احد پہاڑ کا ثواب مل جائے تو کتنی عظیم امت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، ولادت کا مہینہ، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء نے کہا کہ 8 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بعض نے کہا 9 کو ولادت ہوئی، بعض نے کہا 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ زیادہ تر علماء جس میں متفق ہیں وہ 9 ربیع الاول ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی جب بات آتی ہے تو تمام ائمہ، تمام علماء اس پر متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا سے پردہ پوش فرمانے کا دن تھا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اس مہینے کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں ہم سب مناتے ہیں۔ اسی مہینے کی مناسبت سے آج ہم نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام یہاں سٹی پریس کلب میں رکھا۔ اس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آپ کے ساتھ وعدہ کر لیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا وعدہ کر لیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر ہم کسی سے اگر محبت کریں، کسی سے ہمیں دل لگی ہو جائے تو ہم اس کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں، وہ جیسا کہتا ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ محبت کا انداز ایسا ہوتا ہے، تقاضا یہ ایسا ہوتا ہے، اس میں مجبور ہو جاتا ہے بندہ۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن مجید نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو گے تو تمہاری سچی محبت کہلائے گی، اور تم اس محبت کے دعوے دار بھی جب کہلاؤ گے تو سچے کہلاؤ گے۔ آج ہم یقین کریں کہ صرف زبانوں سے دعوت تو کرتے ہیں محبت کے، مگر اصل عقیدت اور محبت کے ساتھ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم نے نہیں کی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، بتائیں ہم نماز کی کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ بھائی عشق تو پکارتا ہے نا، محبت جس سے کی جاتی ہے اس سے پھر پوری اچھی طرح محبت کی جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابی جو ہے وہ نماز ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ 5 وقت کی نماز کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہر شخص اپنی گریبان میں جا کر اس کا محاسبہ بہت آسانی کر سکتا ہے۔ آج یہ عظیم پروگرام کے اندر ہم سب اللہ رب العالمین کے حضور وعدہ کریں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پروگرام ہے
آج کے دن اس میں ہم سب وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد اللہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے. تو کرتے ہیں بھائی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے سے کتنے انعامات ملتے ہیں؟ 5 انعامات ملتے ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک مکمل ادا کرنے سے سب سے پہلا انعام جس میں آج ہم پریشان ہیں، درپدر ہیں، خاک سر ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، برکت نہیں ہوتی، مال کماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز کا اہتمام کرو تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ انعام دیں گے کہ تمہارے رزق کی تنگی تم سے ہٹا دیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. بھائی ہر شخص رزق کے لیے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پریشانی کیوں آئی؟ اس لیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے چھوڑا، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر جو انسان قرآن سے اعراض کرے گا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، زندگی سے، شریعت سے اعراض کرے گا، اس کی میں زندگی کو معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. آج مسلمان گھروں میں طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اندر نہیں آئی. قرآن مجید ہم نے گھر پر تو رکھا مگر اس کو سجا کر رکھا، لحاظ میں بند کر کے شوکیش کے اوپر اس کو رکھ تو دیا مگر تلاوت کبھی نہیں کی. آج میرا کاروبار کا نقصان ہو جائے مجھے دکھ ہوتا ہے. میں آ کے اسد بھائی سے بھی کہتا ہوں میرا کاروبار کا نقصان ہو گیا. میں زبیر بھائی سے بھی کہتا ہوں اور بھی ساتھیوں سے میں آ کے کہتا ہوں، اور یہ بھی میرے دکھ کے ساتھ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، مجھے حوصلہ افزائی دیتے ہیں. اللہ اس کا آپ کو رد و بدل دے گا. مجھے دکھ ہوا، میرے دوستوں کو دکھ ہوا، مگر میں نے نماز نہیں پڑھی کبھی میرے دوستوں کو دکھ نہیں ہوا، کبھی مجھے دکھ نہیں ہوا کہ میرا ساتھی میرے ساتھ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، مجلس بھی کرتا ہے، یار یہ نمازی نہیں ہے، یہ نماز میں کیسے آئے گا، اس کی فکر ہم نہیں کرتے، اس کا دکھ ہمیں نہیں ہوتا. جو نماز قبر کے اندر سب سے پہلا حساب کتاب نماز کو پیش کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے تمام اعمال آسان کر دیے جائیں گے. ہمیں کھانا کیسے اچھا لگتا ہے، ہمیں پینا کیسے اچھا لگتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز تو شیطان کی تلوار ہے، شیطان کھلا دشمن ہے. انہو لکم عدو مبین، وہ تو بند نہیں ہے. ہم نے یہ احساس کرنا ہے. فلسطین اور غزہ کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، میرے اور آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. ہم اپنے اندر جان کر دیکھیں کہ ہم نے فلسطینیوں کے لیے ابھی تک کس طرح کی ہم نے امداد کی، ان فلسطینیوں کے لیے ہم نے کیا کام کیا. نہ میری اتنی طاقت ہے کہ میں کوئی اتنا مال ان تک پہنچا دوں، نہ میری اتنی طاقت ہے کہ میں جا کر وہاں جو ہے ان سے لڑوں، نہ آپ کی طاقت ہے کہ آپ جا کے وہاں لڑیں، نہ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ ان کو مال دیں. مگر ایک چیز، ایک طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فی سبیل اللہ دی ہے، اور وہ ہے نماز، اور وہ ہے قرآن، وہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دعائیں. اور مسلمانوں کے لیے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں تو ہر نماز کے بعد ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
40 مرتبہ پڑھ کے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 40 مرتبہ پڑھ کے ہمارے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں اور غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح یاب نصیب فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اس تصور سے جب ہم پڑھیں گے تو یقین کیجئے کہ پڑھ آپ پاکستان میں رہیں مگر اس کے اثرات فلسطین پر اللہ پہنچا دیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فلسطین کی خاتون شہید کھڑی ہوگی، وہاں کا معصوم بچہ کھڑا ہوگا کہ بلکہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا جو ہے وہ دعوے کرتے تھے، تمہارے مسلمان پیچھے جا رہے تھے، تمہارے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا تھا، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ یہی وہ مسلمان خاتون ہوگی فلسطین کی، غزہ کی، وہی بچہ ہوگا، کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں لیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو نہیں لیا، تو کل قیامت کے دن ان بچوں کے ہاتھ ہوں گے، ان شہیدوں کے ہاتھ ہوں گے، ہمارے گریبان ہوں گے، ہم جرمدار ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہم جرمدار ہونے کی صورت پر ہم بخشے نہیں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کے لیے فتح کے لیے دعا کریں، ان کافروں اور یہودیوں کی شکست کے لیے دعا کریں۔ کل قیامت کے دن یہی شہید خاتون، یہی شہید بچہ کہے گا اللہ یہ پاکستان میں رہنے والا مسلمان، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والا مسلمان، یہ مرد اور یہ خاتون ہمارے لیے نماز پڑھنے کے بعد آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے، ہمارے لیے وہ دشمن کے اور دشمن کی شکست کے لیے دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم گواہ ہیں، ان کی بخشش فرما دیں، یقین کیجئے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ ہماری نجات فرما دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عظیم موقع فراہم کیا ہے، اور یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ربیع الاول کا عظیم مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے حضور وعدہ کر لے کہ بھائی آج کے بعد ہم مرد ہو خاتون ہو، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور ان فلسطین اور غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ حضور آئے تو سرد آفرین نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سرد آفرین نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام ہے، اس کی دوسری نشست کے اس پر میں حضرت پیر مولانا ضیاء الرحمن نقشبندی شاذلی صاحب آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لایا۔ سب سے پہلے تو میں حضرت کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے علم میں عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں ابھی حضرت مولانا پیر ضیاء الرحمن نقشبندی شاذلی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے خوبصورت انداز میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن نقشبندی شاذلی صاحب کا برکاتہ عالیہ شکر۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا افسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام میرے دوستو بزرگو، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے۔ چونکہ وقت مغرب بھی قریب ہے، مختصر سی معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، بھائی اسد صاحب ہیں، ان کے لیے صاحب ہیں، حضرت قاری حبیب صاحب ہیں، باقی انتظامیہ والے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ عظیم الشان مجلس ہے جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مبارک ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مجلس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ عنوان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور قرآن ہدی للمتقین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ رحمت کہا جاتا ہے عطا کر دینے کو، رحمت کہا جاتا ہے دے دینے کو، رحمت کہا جاتا ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کو، رحمت کہا جاتا ہے غریبوں کی مدد کرنے کو، رحمت کہا جاتا ہے لاچار، بے بس اور بے کس لوگوں کی امداد کرنے کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم رحمت کا پہلو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ، سب سے بڑا جو رحمت کا عنوان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مختصر سی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے رحمت کیسے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے ہیں، راستے میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ایسا ہے جو سائیڈ پر کھڑا ہوا ہے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں، اب وہ کھیل نہیں رہا، پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بیٹا، بچے سارے کھیل رہے ہیں، آپ کھیلتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ میرے تو ابا نہیں ہے، میرے سر پہ میرے باپ کا ہاتھ نہیں ہے، میں یتیم بچہ ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں نئے کپڑے کیسے پہنوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے انگلی سے پکڑا اور گھر لے کر گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، آج کے بعد تو اس کی ماں ہے اور میں محمد اس کا باپ ہوں۔ یہ ہے یتیموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا کردار۔ حضور نے فرمایا جس آدمی نے بھی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اس کے نامہ اعمال سے اتنے ہی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے یتیموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک باغ کے اندر ایک اونٹ ہے، اس اونٹ نے فریاد کی ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، بعض روایات میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور اس کے قریب گئے تو اس اونٹ نے اپنا سر حضور کے در پر جھکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہنے لگے کہ اے اس اونٹ اور جانور کے مالک، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ کم ڈالتے ہو، یہ تم گناہ والا کام کر رہے ہو، آئندہ کے لیے ایسا تم نے نہیں کرنا۔ تو ایک اونٹ کی فریاد کو بھی سننے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عنوان سے آپ دیکھیں گے رحمت کی اعلیٰ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابو جہل آیا اور ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اے محمد، اگر آپ مجھے یہ بتلا دیں گے کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے تو میں تمہارا کلمہ پڑھوں گا۔ وہ تو بہت بڑا نافرمان تھا، کلمہ نہیں پڑھا،
اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتلاؤں کہ میں کون ہوں یا تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتلائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ اگر یہی بتلا دے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہاں کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص آتا ہے اور آپ کافروں کی وہ قید ہو کر آئے ہیں، آپ سے ایک عورت اس کے اندر آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دی اور ایک صحابی سے کہا نیچے اس کو بٹھاؤ اور میری چادر پر اس لڑکی کو بٹھا دو۔ ایک صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عنوان۔ جانوروں کے لیے حضور رحمت ہے، انسانوں کے لیے حضور رحمت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ایک درخت ہے وہ باقی درختوں کو چیرتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر آ کر سایہ کر رہا ہے۔ آپ پتھروں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ پر چڑھے، وہ پہاڑ جھومنے لگا، پہاڑ جھوم رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن یا جبل، خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اب وہ پہاڑ کیوں جھوم رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خچر اور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ بھی ذہنی توازن کھو بیٹا حضور کی محبت میں، وہ بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے، مدینے کی در و دیوار سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہیں پر نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ ہے جانوروں سے حضور کی محبت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب بلال کے لیے وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا، کہا کہ چلو ساری زندگی جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، فرمایا بلال تمہیں کیا ہوا، تم ہمارے پاس نہیں آتے ہو؟ اب صبح اٹھتے ہی وہاں سے اپنا بستر اٹھایا اور سیدھا مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچے، مسجد کے اندر آئے، حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے کہا بلال اذان دو۔ بلال نے کہا مجھ میں وہ قوت نہیں ہے، جب میں اذان دیتا تھا میں اپنے حبیب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا، آج میں اگر اذان نہیں دوں گا، میرے محبوب میرے سامنے نہیں ہوں گے تو میرے اوپر کیا گزرے گی؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہیں آئے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ مدینے میں کہرام مچ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان تازہ ہو گئی ہے، عورتیں بھی گھروں سے نکل رہی ہیں، بچے بھی مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ نبی کا زمانہ یاد ہو گیا ہے۔ اور حضرت بلال نے جب دیکھا کہ حضور آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ حضور کی محبت میں بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہوتا۔ ارے دنیا کو چھوڑو، قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، زمین میں ہر آدمی کا پاؤں پکڑا ہوا ہوگا کہ تو بتا رزق کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو بتا تو نے عمر کہاں گزاری، تو بتا تو نے علم پر کیا عمل کیا ہے۔ سارے پریشان ہوں گے، ہر آدمی نفسی نفسی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہوگی، وہاں پر بھی انہیں اپنی پرواہ نہیں ہوگی، وہاں پر بھی وہ فرما رہے ہوں گے امتی 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 امتی۔ اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوں گے، سارے لوگ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب فیصلہ کریں گے، انبیاء کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر آپ کی جھولی کو میں نے خالی نہیں چھوڑا ہے، آج بھی تیری جھولی کو میں بھر دوں گا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نعرہ تکبیر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ کہیں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا؟ سارے لوگ پریشان ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. حساب کتاب کا عمل شروع کیا جائے. جب حساب کتاب کا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا. سب سے پہلے جس ہستی کو پیش کیا جائے گا خدا کے سامنے حساب کے لیے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ جیسے ابو بکر کو دیکھیں گے فرمایا کہ اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تیرے احسانات کا بدلہ نہیں اتارا ہے، جا بغیر حساب کتاب کے تو بھی جنت میں جا. اور فرمائیں گے اے محبوب تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، میں تیری انگلی کے اشاروں پر لوگوں کو جنت میں بھیجتا چلا جاؤں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرش پر نہیں بھولا، خدا کے سامنے نہیں بھولا، آخرت میں ہمیں یاد رکھیں گے. ارے جب یہ میں بات پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم پیتے تھے اور اس کے بعد جو بچ جاتا تھا صحابہ میں تقسیم ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی منگوایا اور منگوانے کے بعد پیا. جب بچہ صحابہ نے کہا ہم پیے، فرمایا تم نہیں پیو. کہنے لگے کہ ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اس کے اندر حضور نے کلی کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس گلاس کو جا کے زمزم کے کنویں میں ڈال دو کہ قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی میرے لبوں سے لگا ہوا پانی پیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے. آج ہم اپنی زندگیوں میں حضور کو بھول گئے ہیں. ہم حضور کا جشن تو بناتے ہیں، مشن نہیں بناتے ہیں. جشن پر بخشش نہیں ہے. ابو طالب نے جشن بنایا اور ابو لہب نے جس باندی نے کہا کہ محمد پیدا ہو گیا، عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، اس نے باندی کو آزاد کیا، بڑی قربانیاں کی ہیں. حضور کا مشن نہیں بنایا ہے، وہ ناکام ہوا ہے. آج ہم جشن کے لیے تیار ہیں. جشن بناؤ. جو جشن نہیں بناتا ہم اسے ابلیس اور شیطان کہتے ہیں. لیکن مشن بھی بناؤ. سال کے اندر صرف ایک دن حضور کی محبت نہیں، حضور ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. ارے آپ یہ دیکھو کہ آخری وقت ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، آخری وقت ہے. اسرائیل علیہ السلام آئے، موت کا فرشتہ حضور کے پاس آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کا وقت ہو رہا ہے، اللہ آپ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. موت کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، آپ کی اجازت ہو تو موت کا فرشتہ اندر آئے گا. اللہ نے فرمایا اگر میرا حبیب آنا چاہے اسے لے کر آؤ، میرا حبیب نہ آنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. حضرت جبرائیل سے حضور نے فرمایا اللہ سے جا کے پوچھو میرے بعد کہیں میری امت کو لاوارث تو نہیں چھوڑ دیں گے. آخری ٹائم ہے. حضرت جبرائیل واپس گئے، کہا یا اللہ تیرے محبوب تو آنا چاہتے ہیں آپ کے بعد، لیکن ان کا ایک مطالبہ ہے کہیں میرے جانے کے بعد میری امت کو اکیلا نہ چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جبرائیل آئے، فرمایا اے محبوب اب آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت آپ کی امت کا ساتھ دیں گے. آپ کی امت کبھی اجتماعی طور پہ ہلاکت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اور اب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف ہم حضور کی رحمت دیکھتے ہیں، شفقت دیکھتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے مختصرا. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کافروں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے. احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کافروں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کافروں نے یلغار کر دی ہے. میرے حبیب نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، لوگوں سارے کے سارے کافر ایک قوم ہے، ساری کافر ایک ملت ہے. وہاں انہوں نے بمباری شروع کی، امریکہ نے طیارے بھیج دیے، برطانیہ نے مدد شروع کر دی. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کے بے بس حکمران مجبور ہو چکے ہیں، وہ بالکل آواز تک نہیں اٹھا رہے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، نہ ان کی صدارتیں رہیں گی، نہ ان کی وزارتیں رہیں گی، نہ ان کے لشکر رہیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے ایک ایک بچے سے پوچھیں گے، ان کے سر کٹے ہوئے ہوں گے، وہاں کی مائیں اور بہنیں رو رہی ہوں گی. اللہ تعالی ان صاحب اقتدار لوگوں سے پوچھے گا. آج وقت ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو پیغام دیں
پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو حکمران دیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اعلان کریں اگر آپ لوگ بے غیرت ہو چکے ہو اللہ کی قسم ہم غیرت مند ہیں پوری دنیا کے پورے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہمیں اجازت دے ہم جا کے فلسطینی بھائیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم انشاءاللہ اسرائیلی کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہیں آج اگر اعلان ہوتا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں تو آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ہمارا یہی جذبہ رہا ہماری یہی دعائیں رہی ہماری یہی التجائیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے سرخرو ہو کر پیش ہوں گے اور جب بھی انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا ہم اپنی گردنیں کٹوائیں گے ہم انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے چاہے وہ روحانی طور پہ ہو چاہے جسمانی طور پہ ہو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں میرے حبیب نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے کہیں پر کانٹا چبھے تو پورا کا پورا جسم ہل جانا چاہیے وہاں بچوں کے سر کٹ رہے ہیں لیکن مسلمان بے بس ہو چکے ہیں انتہائی افسوس کی بات ہے میرے نبی کی تعلیمات ایک طرف یہ ہیں کہ کافروں کی ماں بہنوں کے لیے عزت بخشو ان کو عزت سے رکھو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر اور فرمایا جو اسلام کے مقابلے میں آئے جو مسلمان کے مقابلے میں آئے تم بھی اسلام کی خاطر الہی کلمت اللہ کی خاطر اس کے مقابلے میں نکلو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرمائے اور اللہ تعالی وہاں پر بمباری کرنے والے اور ان کی حمایت کرنے والوں کو قوم عاد قوم سمود کی طرح چن چن کر تباہ و برباد فرمائے وما علینا الا البلاغ میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی
چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے آج کی تقریب کے حوالے سے بالخصوص میں حضرت ہمارے بہت ہی محسن ادارے کے بانی اسد سعید خان صاحب اور اسی طرح پروین اسد صاحبہ کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آج کی اس عظیم پروگرام کی نشست کا انعقاد کیا اور ساتھ ساتھ ہی وہ بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت کے علم میں عمل میں زندگی میں اور اس ادارے میں برکت عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ وہ ہوں کہ حضرت کی جتنے بھی بیماریاں ہیں امراض ہیں روحانی جسمانی اللہ تبارک و تعالی ان تمام مرض سے شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالی حضرت کے لیے ابھی بھی دعا کی اور ہمیشہ بھی دعا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ حضرات کا بھی بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ آپ حضرات بھی یہاں تشریف لائے اور اس عظیم پروگرام میں آپ حضرات نے شرکت کی اور اس پروگرام کو رونق بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تقریب کے آخر میں دعا کے لیے حضرت مولانا پیر ضیاء الرحمن نقشبندی شاذ علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور اختتامی دعا فرمائیں حضرت اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اجرنا من النار یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت شفاعت ہم سب کو کامل طریقے سے نصیب فرما یا اللہ یہ جو تقریب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی ہے اس کی تمام تر برکات ہمیں یا اللہ نصیب فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ اسد سعید خان صاحب ان کی اہلیت سمیت جتنے بھی انتظامیہ کے ہمارے احباب ہیں یا اللہ سب کی عمروں کے اندر برکت نصیب فرما یا اللہ سب کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما یا اللہ اس ادارے کے جو مقصد ہے جو مطلب ہے کامل طریقے سے ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے مشکلات کو دور فرما یا اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کا سفر نصیب فرما یا اللہ بار بار ہم سب کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں نصیب فرما یا اللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بار بار ہمیں نصیب فرما یا اللہ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں
ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے اللہ وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرما. الہ العالمین جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ساری پریشانیوں کو یا اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ ہم سب کو غموں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جتنی بھی عزیز و اقارب رشتہ دار مسلمان کلمہ گو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جن کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب رخصت ہو چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہم سب بھی آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب بھی آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ خصوصاً مسلمان دنیا کے جس کونے کے اندر ہے ان کی ایمان کی عزت کی آبرو کی جان کی مال کی حفاظت فرما. یا اللہ خصوصاً فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ اپنے جیسے بدر کے اندر یا اللہ صحابہ اکرام کے لیے اپنے فرشتوں کی مدد کے لشکر بھیجے تھے. یا اللہ ہم مسلمان بے بس سے الہ العالمین ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہماری ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور ان معصوم بچوں کی مدد کے لیے آسمان سے قطار در قطار فرشتوں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں امریکہ برطانیہ اور یا اللہ اسرائیل سمیت جتنے لوگ بھی یا اللہ سامنے آئے ہیں سب کو نیست و نابود فرما. یا اللہ سب کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ سب کا حشر یا اللہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح بنا. یا اللہ سب کو دھرتی کے لیے عبرت کا نشان بنا. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یا اللہ مدد کی فرما. الہ العالمین ہمارے مسلمان حکمرانوں کے اندر یا اللہ ہمارے لیڈروں کے اندر غیرت ایمانی کو یا اللہ تازہ فرما. یا اللہ ان کو ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے مقدر میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بل مانگے عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں ہم مانگتے ہیں. الہ العالمین تمام تر خیریں ہمیں عطا فرما. یا اللہ جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. الہ العالمین ہمیں بھی محفوظ فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم اغفر لنا ذنوبنا. اللہم اجرنا من النار. اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین. اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین. اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین. اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین. اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین. اللہم اہدنا ونجنا من القوم الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک. جزاک اللہ.